بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعات پڑھیے اور عبرت لیجیے۔ سبق نمبر 76، قبر کی یاد سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا رونا۔ حدیث کی روایات میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو بہت رویا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی تھی۔ آپ سے اس سلسلے میں معلوم کیا گیا کہ آپ جنت یا دوزخ کے ذکر پر اتنا نہیں روتے اور قبر پر اس قدر روتے ہیں؟ تو فرمایا کہ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، القبر اول منازل الآخرہ فإن ينج منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه۔ قبر آخرت کی منزلوں میں سے اول ہے، پس اگر اس سے نجات پا گیا تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے آسان ہوں گی، اور اگر اس سے نجات نہیں پایا تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہوں گی۔ اور نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ ما رأیت منظرا قط والقبر افظع منہ، میں نے کوئی منظر قبر سے زیادہ خوفناک نہیں دیکھا۔ گناہوں کی وجہ سے قبر کا عذاب۔ ابراہیم الخواص رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں قبروں کے پاس بہت زیادہ جایا کرتا تھا۔ ایک دن قبر کے پاس بیٹھا تو نیند لگ گئی۔ میں نے کہنے والے کو سنا کہ کہتا ہے کہ زنجیر لو اور اس کو اس میں داخل کرو اور نچلے حصے سے اس کو باہر نکالو، اور میت کہتی ہے کہ اے رب، کیا میں قرآن نہیں پڑھتا تھا؟ کیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا؟ کیا میں نے حج نہیں کیا تھا؟ اس کے جواب میں ایک کہنے والا کہتا ہے کہ ہاں، لیکن جب تو تنہائی میں ہوتا تھا تو گناہ کرتے ہوئے میرا خیال نہیں کرتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے بے نیازی۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کافروں کے بہت سارے گرو گھنٹالوں نے ایک آدمی کو بھیجا۔ وہ آپ کی خدمت میں آیا اور کہا، اے محمد، مجھے فلاں اور فلاں نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ میں مکے کے سرداروں کی طرف سے آیا ہوں اور مجھے ایک بات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں یہ پیغام لے کر آیا ہوں کہ اگر آپ دین اسلام چھوڑ دیں تو ہم آپ کو حکومت اور سرداری دینے تیار ہیں۔ ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیں گے، اور آپ چاہیں تو ساری دولتیں آپ کے قدموں میں لا کر ڈال دیں گے، اور اگر آپ کا مقصد عیش و راحت ہے تو ہم عرب کی خوبصورت لڑکیاں آپ پر نچھاور کر دیں گے۔ بس یہ شرط ہے کہ آپ یہ دین کا کام کرنا چھوڑ دیں، توحید اور سنت کا کام بند کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سننے کے بعد پوچھتے ہیں، آپ کی بات ختم ہو گئی؟ وہ کہتا ہے، ہاں، میں نے اپنی بات پوری کر لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب میری بات سنو۔ اس کے بعد آپ قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں، سورہ فصلت کی آیتیں پڑھنی شروع کر دیتے ہیں۔ آپ پڑھتے رہے یہاں تک کہ وہ آیتیں آ گئیں جس میں قوم عاد کا اور دوسری قوموں اور لوگوں کا ذکر ہے، ان کی ہلاکت اور تباہی کا ذکر ہے۔ تو اس آدمی سے برداشت نہ ہوا اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کر آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے، اللہ کے لیے اس کو بند کرو، میرے سینے میں اس کو سننے کی طاقت موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بند کر دیتے ہیں تو وہ اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ کافر لوگ مکے کے سردار وہاں بیٹھ کر اس کا انتظار کرتے ہیں کہ آپ کے پاس سے کیا جواب لاتا ہے، لیکن اس آدمی میں ان سے بات کرنے کی طاقت نہیں تھی، تو اپنے گھر چلا گیا اور 3 دن تک لوگوں کو نظر بھی نہیں آیا۔ 3 دن کے بعد وہ لوگوں کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا کلام پیش کرتے ہیں کہ میں نے کبھی ایسا کلام نہیں سنا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا دی جا رہی تھی، دولت و مال آپ کے قدموں میں ڈالنے کے وعدے کیے جا رہے تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ امارات، عیش و عشرت اور مال و دولت تو میرے پیروں میں ہے، اس میں سے کسی کو بھی لینا نہیں چاہتا۔ دنیا کی دولت اور دنیا کی چیزوں کی محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر ایک پائی کے برابر بھی نہیں تھی۔